یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں کچھ عورتیں جو اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں آپ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ اور تکیہ دار مجلس آراستہ کیا، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، اس آیت میں انسان کی ایک نفسیات، اس کی ایک سائیکالوجی کے اوپر ایک سمجھ لیں ایک چھوٹے سے ایک روشنی ڈالی گئی ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن اور جمال دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ان کو مطلب گویا کہ تکلیف بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی۔ اور وہ کیونکہ وہ کھوئی بھی تھی کس چیز میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں۔ اب مزیدار بات یہ، اس میں انسان کی ایک بڑی اہم نفسیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی ایک سائیکالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز پر انتہائی فوکسڈ ہوتا ہے، بہت توجہ سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا کسی چیز کا اس ظاہری بات ہے، توجہ سے کر رہا ہے، اس کو شوق ہے، کسی چیز کا انتہائی اس کو شوق ہوتا ہے، اور اس طرف وہ توجہ، بہت گہری سوچ اور توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے، تو باقی ساری دنیا اس کے لیے گویا اس کا وزن، اس کا بوجھ اس پر کم ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ غیر محسوس ہو جاتی ہے۔ جو اس کے ارد گرد کی خواہ وہ چیز اچھی ہو یا تکلیف دے ہو، ساری تکالیف، ہر چیز، اس کا موسم، اس کے اوپر بھی جو دوسری کیفیات ہوتی ہیں، سب کچھ گویا کہ جب آپ کسی چیز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ان کا وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ کون انسان خود بخود اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے گا؟ یہ تو اتنا دردناک ایک کام ہے اپنے آپ کو کاٹنا، لیکن وہ کاٹ بیٹھی، آرام سے کر لیا۔ کیوں؟ کہ توجہ تھی۔ جب آپ کسی چیز پر توجہ دیتے ہیں، پورا اپنے فوکس زور لگاتے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اندر کی جو سکن کے جو سینسرز ہیں وہ تک آپ کے اندر ان تک وہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ آپ نے سارا زور اپنی توجہ ایک چیز پر دی ہوتی، گویا کہ پوری کائنات مل کر آپ کو وہ کام کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ نفسیات بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دنیا میں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی فوکس، کوئی گولز، کوئی ہدف، کوئی ایسی چیز اچیو کرنے کو نہیں، دنیا میں کوئی بھی گولز نہیں ہوتے جس کی طرف وہ کام کریں، پھر ان کو ساری ڈسٹریکشنز جو ہیں، جو چیزیں آپ کو توجہ بٹاتی ہیں، وہ ساری چیزیں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم میں سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کو کہیں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ ان کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو ہر چیز کوئی ذرا سی تکلیف بھی ان کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور ساری ڈسٹریکشن۔ اور آج کل تو جس کو کوئی کام نہیں، وہ تو سوشل میڈیا پہ آرام سے اسکرولنگ کرے، اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈسٹریکٹ کرے، لیکن جس کے پاس توجہ سے کام کرنے کو، پھر آس پاس کی تکلیف بھی اس پر کم ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمارا ظاہری بات ہے، ہم سب کا جو بھی ہدف ہو، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہتے ہوئے اسے ہمیں زندگی میں مقصد دے دو، پھر آس پاس کی تکلیف خود بخود وہ اپنا زور جو ہے ان کا کم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات شاید یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، دنیا ہمارا امتحان کی جگہ ہے، اور ظاہری بات ہے امتحانات میں کبھی کبھار تکالیف بھی آ سکتی ہیں، تو جو شخص جتنی شدت کے ساتھ جنت کا طالب ہے، طلب کرتا ہے جنت کو، جتنی شدت کے ساتھ اس کا شوق رکھتا ہے اور اس کی طرف کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، تو اتنی ہی جتنی اس کو شدت ہے، اتنی ہی کہ گویا اس نفسیات کے مطابق اتنی ہی دنیا کی تکالیف، پریشانیاں، جتنے بھی امتحانات ہیں وہ اس پر کم اثر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا شوق، اس کو پتہ ہے میرا ہدف کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے، ان تکلیف کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے ہدف کے بارے میں سوچتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت سبق ہے اس کے اندر ہماری نفسیات کے بارے، ہماری ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں۔